السلام علیکم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین, کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. اس کانفرنس میں پاکستان کے دشمنوں اور ان قوتوں کو ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے جو دشمن کے اعلی کار بن کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں آج کل براہ راست کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان میں انتشار پھیلانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو عزائم سامنے آ رہے ہیں ہاسٹائل ایجنسیز کے, اور ان عزائم کی تکمیل کے لیے جس طرح مختلف جو یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں یا جو اس صورتحال سے بینیفیشری ہیں, وہ اس کا جس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے فائدہ اس کے حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے اس کانفرنس کے اعلامیے میں ایک بڑا واضح پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہو, یا پاکستان کے اندر تفریق ڈالنے کی اور ریاست پاکستان اور ہماری سیاسی قیادت کے درمیان تفریق ڈالنے کی, ہماری عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان تفریق ڈالنے کی, یا بلوچستان میں غیر مستحکم کرنے کے لیے ہونے والی سازشوں کے ذریعے توقعات جس طرح لوگ وابستہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوں گے, تو انشاءاللہ یہ عزائم ان کے کبھی کامیاب نہیں ہونے والے. یہ پہلو بھی ہے اور کچھ دیگر امور بھی ہیں. آج ہم پوڈ کاسٹ میں اس پہ کچھ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ تمام جو امور ہیں ان کو کچھ ان کی کیسے اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھیں, جس سے جو پرسپشن ہے وہ آپ کا کلیئر ہو کہ اصل میں حکومت اقدامات کیا کر رہی ہے اور ان اقدامات کے ذریعے بنیادی گولز کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے کیا جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں بلوچستان حکومت کے سابق ترجمان اور بلوچستان کے حالات پر ایک گہری نظر رکھنے والے سیاستدان بابر خان یوسفزئی صاحب. بابر صاحب, ویلکم ٹو دی پروگرام. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں. کل بڑا امپورٹنٹ جو کانفرنس ہوئی ہے ہماری کور کمانڈرز کانفرنس, اس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ بڑا ایک واضح پیغام سامنے آیا ہے. آپ کے خیال میں اس پیغام کے ذریعے کیا بنیادی میسج کنوے کیا گیا ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ انتشار پھیلا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی جو سیاست تو کرتے ہیں لیکن سیاست میں ان کے گینز, پرسنل گینز زیادہ انہوں نے ان کی ترجیحات کا حصہ بنایا ہے, اور اسی طرح وہ عناصر جو بھارتی ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یا دیگر ملک دشمنوں کے ٹکڑوں پر پل کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں, بدامنی پھیلا رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے کل کی اجلاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو 25 دسمبر پیدائش بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مبارک ہو. قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے لیے ایک رحمت تھے. انہوں نے الحمدللہ ہمیں ایک الگ ملک جو نظریے کی بنیاد پر تھا, جو اسلام کی بنیاد پر تھا, جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھا, وہ ہمیں حاصل کر کے دیا. آج ان کا یوم جو ہے پیدائش ہے, ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی بالکل, کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا جو اعلامیہ ہے بڑے واضح ہے. بڑے واضح الفاظ میں ملک دشمن قوتوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی بھی پراکسی ہو, کوئی بھی فتنۃ الہندوستان کا ایجنٹ ہو, کوئی بھی فتنۃ الخوارج کا ایجنٹ ہو, یا اندرونی طور پر ملک کو کمزور کرنے والے کچھ سازشی عناصر ہوں, کسی کو بھی ریاست پاکستان پہ ترجیح نہیں دی جائے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کو کمزور کرے گا, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کو بلیک میل کرے گا, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرے گا, تو اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. کل بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے. فوج کے تمام جو ہمارے جو آپ بولیں ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ کور کمانڈر کانفرنس میں موجود تھی, اور انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے فتنۃ الہندوستان کو بھی, فتنۃ الخوارج کو بھی, اور اندرونی ان ایجنٹوں کو بھی جو بیرونی جو ایجنڈا ہے اس پر کار فرما ہے. انہیں بتایا ہے جی کہ کسی کو بھی یہ ہم جو ہے نا اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں جو ہے استحکام, جو ملک کا استحکام ہے اس کو ڈسٹرب کرے. نہ سیاسی استحکام ڈسٹرب کرنے کی کسی کو اجازت دی جائے گی, نہ معاشی استحکام, نہ ہی امن و امان کا استحکام کسی کو خراب کرنے کی اجازت دی جائے گی. اس میں چند سیاسی جماعتوں کے لیے بھی پیغام دیا گیا ہے. انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ریاست پاکستان کو مانتے ہوئے آئین پاکستان کے تحت آپ نے احتجاج کرنا ہے,
احتجاج کریں, لیکن ملک کو تماشا نہیں بنائیں گے ہم. اگر آپ ملک کو تماشا بنائیں گے تو اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. کوئی بھی شخص پاکستان کے آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے. پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی, پاکستان میں رہنے والا ہر شخص پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہے. یہ پیغام بھی دیا گیا ہے ہماری ملک دشمن قوتوں کو کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے. جو بھارت کی ایما پر, جو ہمارے دشمن کی ایما پر پاکستان میں حالات خراب کر رہے ہیں, معصوم پاکستانیوں کا خون بہا رہے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. پاکستان کی افواج اپنی عوام کے ساتھ ہے, پاکستان کی عوام اپنی افواج کے ساتھ ہے, اور پاکستان کی عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کرے گا, پاکستان کی عوام کو ورغلائے گا یا پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچائے گا, تو انشاءاللہ افواج پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی اور اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے گی. بابر صاحب, یہ کل کے اس اجلاس کے اعلامیے میں ایک بڑا اچھا موقف یہ بھی سامنے آیا کہ میرے خیال میں کچھ غلط فہمی میں بھی شاید لوگوں کی دور ہو گئی ہوں گی. ابھی یہ موقف واضح کیا گیا کہ بلوچستان میں خصوصی ترقیاتی عمل جاری ہے, اور یہ جو اسپیشل انیشیٹو لیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی تعریف سامنے آئی ہے. اور پھر اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو بات کی گئی کہ مطلب وہاں پہ صورتحال جس طرح ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہے, جس کے لیے ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں. تو یہ پہلو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, اس کو کس طرح آپ اسیس کریں گے؟ کیا ان معاملات میں بہتری کے لیے مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, جیسے آپ کو پتہ ہے, میرے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور بلوچستان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. بلوچستان میں ایران کا بارڈر بھی ہمارے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے, اور ان بارڈر کی وجہ سے چیلنجز بہت زیادہ تھے. یہاں پر پراکسیز جو ہیں وہ بہت جلدی ہائر بھی ہو جاتی ہیں اور ایکٹیو بھی ہو جاتی ہیں. یہاں پر لوگ بہت جلدی بک بھی جاتے ہیں. چند بھارت کے ٹکڑوں پر یہاں پر لوگ بکے, انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفینس فورسز, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو, کہ ان کی خصوصی دلچسپی سے بلوچستان ترقی کی طرف گامزن ہے. وہ جو ایک بلوچستان انیشیٹو پروگرام لے کر آئے جس نے بلوچستان کے ہر ضلع میں ترقی کو پہنچانا تھا, گراس روٹ لیول پر, نیچے لیول تک وہ لے کر گئے اس کو, اور خود مانیٹر کرتے رہے. کور کمانڈر کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ اس پروگرام کو آپ نے خود مانیٹر کرنا ہے. سیاسی قیادت کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ عوام کا پیسہ عوام کو لگنا چاہیے. جب وہ پروگرام یہاں پر فنکشنل ہوا, بلوچستان میں ترقی آئی, تو دیکھیں دشمن کو یہاں پر شکست ہوئی. دشمن نے جو بلوچستان کے بارے میں اپنا پلان بنایا ہوا تھا, ان کا پلان ناکام ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے, اور اس کا کریڈٹ چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ہمارے ڈیفینس فورسز اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا دور کا سوچا اور انہوں نے بلوچستان کو ترقی دے کر دشمن کے تمام پروپیگنڈے کو ناکام بنایا. پاکستان کا مستقبل بلوچستان ہے, اور بلوچستان کے مستقبل میں انہوں نے لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھائی. بلوچستان میں لوگوں کو انہوں نے ترقی کا جو ایک خواب تھا وہ تعبیر کر کے دکھایا کہ آپ کی ترقی کا خواب شرمندہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے برعکس خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے نا صرف دھرنے ہیں, وہاں پر صرف احتجاج ہے, وہاں پر ترقی رک رہی ہے. جب آپ اپنے لوگوں کو ترقی نہیں دیں گے, آپ کے لوگ کیسے آگے بڑھیں گے؟ بلوچستان اور کے پی کے کا اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کمپیریزن ہے ہی نہیں. بلوچستان کے پی کے سے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. بلوچستان نے بہت مشکل حالات فیس کیے. جو دہشت گردی کی لہر کے پی میں تھی, وہی دہشت گردی کی لہر بلوچستان میں بھی تھی, لیکن بلوچستان اس لہر سے نکل رہا ہے, اور اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جائے گا, بلوچستان کی سیاسی قیادت میر سرفراز بگٹی اور ان کی ٹیم کو جائے گا. جبکہ کے پی میں سہیل افریدی جیسے اور علی امین گنڈاپور جیسے جو لوگ ہیں وہ صرف دھرنا, احتجاج اور جو ہے نا ہڑتالیں, اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. جب آپ روزانہ دھرنا دیتے رہیں گے, اپنی عوام کی ترقی کا نہیں سوچیں گے. بابر صاحب, آپ نے جس طرح بات کی نا کہ یہ تفرقہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ دشمن کی سازش ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ ریاست اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کریں. تو اس وقت اس پرٹیکولر پلان پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ دشمن کی یہ کوششیں سامنے آئی ہیں کہ وہ فوج اور عوام کے درمیان بھی ایک جو گیپ ہے وہ بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ جی افواج پاکستان کے اندر جو ہے نا وہاں بھی ڈویژن ہے. تو یہ جو ایک سازش کی ہمیں بو محسوس ہو رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جی وہ باقی تو کوششیں ان کی ساری ناکام ہو رہی ہیں, چلے یہاں پہ کچھ آزمائیں, یہ کوئی کوشش ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں 2 ہفتے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی, اور دشمن نے اور اسی طرح کے یہ جو فتنے ہیں انہوں نے یہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج کے اندر ایک تفریق ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ادارے کی پریس کانفرنس نہیں تھی, لیکن کل والا جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کے اعلامیے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ الحمدللہ افواج پاکستان ایک پیج پر ہے. افواج پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کے لیے ہے, اور ہمارے لیے پاکستان ہی سب سے زیادہ مقدم ہے. کل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے, چیف آف ڈیفینس فورسز نے یہ واضح کہا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے
ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز رکھتی ہے وہ پاکستان رکھتا ہے. پاکستان کا وجود ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. نہ ہمارے لیے کوئی سیاسی جماعت اہم ہے, نہ ہمارے لیے کوئی دہشت گرد اہم ہے. جو ملک میں دہشت گردی کرے گا ہم اسے اس کے انجام تک پہنچائیں گے. جو سیاسی جماعت ملک میں تفریق پھیلائے گی, ملک میں انتشار پھیلائے گی, اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی, عوام اور فوج کے اندر ایک گیپ لانے کی کوشش کی گئی, ایک جو ہے نا وہ خلا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن دیکھیں اللہ علی الحق ہے, حق اور سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے. حق ہمیشہ جو باطل ہے اس پر غالب آتا ہے اور عوام جانتی ہے. جی عوام نے بھی دیکھا, عوام کو بھی سمجھ آ گیا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ پروپیگنڈا جو ہے بے بنیاد پروپیگنڈا تھا, اور اس پروپیگنڈے کے صرف کا جو فائدہ تھا وہ ہمارے دشمن کو ہو رہا تھا اور نقصان ہمارے اداروں کو اور ہماری افواج پاکستان کو ہو رہا تھا. پاکستان کی عوام باشعور ہے, پاکستان کی عوام نے اس چیز کو محسوس کیا, دشمن کی یہ سازش ناکام ہوئی اور اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں. لیکن افواج پاکستان اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور پاکستان کی عوام اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. مل کر انشاءاللہ ان پروپیگنڈوں کو ناکام بنائیں گے. بالکل انشاءاللہ. اچھا بابر صاحب مختصراً تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ہو گیا کم. یہ تھوڑا سا فرمائیے گا کہ یہ نوکنڈی میں جو دہشت گرد مارے گئے, جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس میں, تو اب یہ کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کی جو لاشیں ہیں ان کی لواحقین لینے سے گریزاں ہیں. کیا وجہ سامنے آئی ہے اس کی, کوئی اطلاعات ہیں اس کی؟ دیکھیں جو دہشت گرد مارے گئے اور اس کے بعد کل عدم تنظیموں نے, فتنۃ الہندوستان نے, بھارت کے ایجنٹوں نے, بھارت کے ٹکڑوں پہ پلنے والی جو تنظیمیں ہیں, بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, انہوں نے ان کو کلیم کیا. اس کے بعد جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا ویری نیکسٹ ڈے, تو ان کے گھر والوں نے ان لڑکوں سے یا ان دہشت گردوں سے, دہشت گرد بولوں گا لڑکے نہیں, ان دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے نافرمان اولاد تھی, ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, یہ بھٹکے ہوئے تھے, یہ کسی کام کے نہیں تھے, یہ نشوں میں پڑ چکے تھے, یہ صرف نشے کرتے تھے اور یہ غلط ایکٹیویٹیز میں, غیر سماجی جو برائیاں ہیں ان میں یہ ملوث تھے. نہ انہیں جو ہے نا معاشرے کا احساس تھا, نہ انہیں جو ہے نا اسلام کا احساس تھا, نہ انہیں اپنے گھر کا احساس تھا, نہ انہیں اپنے محلے کا احساس تھا. ایسی سماجی برائیوں میں یہ ملوث ہو چکے تھے کہ یہ حیوان بن چکے تھے. ہم انہیں پہلے ہی ڈس آن کر چکے تھے اور ابھی ہمیں ان کی لاشیں نہیں چاہیے. یہ کوئی شہید نہیں ہے, انہیں لے جائیں جن دہشت گردوں کے پاس, انہیں دہشت گردوں کو یہ دے دیں. ہم ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے. آصف نامی دہشت گرد کا بزرگ والد جس کی عمر 70 سے 80 سال کے درمیان ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس نافرمان اولاد کے لیے دعا بھی نہیں کروں گا, میں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کروں گا, میں اسے اتنی نفرت کرتا ہوں اور یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں استعمال ہوا ہے اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے میرے خاندان کا جو نام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. تو اس شخص کو میرے پاس سے لے جائیں. اس طرح شہزاد نامی دہشت گرد کے خاندان نے, نبیل نامی دہشت گرد کے خاندان نے, سب نے جو ہے ان کو ڈس آن کیا ہے. ان کو اب وہ ان کی لاشیں بھی نہیں لینا چاہتے. دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں یہ قاتل ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ معاشرے میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. قاتل ہمیشہ اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو وہ اسی طرح کی موت مرتا ہے. اب ان کو پتہ چل رہا ہے اور معاشرہ ان کو ڈس آن کر رہا ہے, یہ خوش آئند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ان کے لیے ایک میسج بھی ہے, مقام عبرت بھی ہے کہ اگر آپ ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جائیں گے کل کو آپ کے ماں باپ اور آپ کے گھر والے بھی آن نہیں کریں گے. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے حوالے سے سامنے آنے والی صورتحال اور پھر جو سازشی عناصر ہیں جو انتشار پہ لا رہے ہیں پاکستان میں, جو مختلف سیاسی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے جس طرح مختلف دعوے کیے ہیں اور عوام کو ورغلا کر اپنے مضمون جو ان کے نظریات ہیں ان کے پیچھے لگا کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ جس طرح سرگرم ہیں, ان کے مختلف جو پہلو تھے وہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اجاگر کیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.